قبلہ اول ہے ہمارا، مسجد ہی نہیں قبلہ اول ہے ہمارا، مسجد اقصیٰ ہے ہر ایک آنکھ کا تارا، یہ روئے زمین منبع ایمان و یقین ہے، یہ روئے زمین منبع ایمان و یقین ہے، یہ ارض تو نبیوں کے تسلسل کی امی ہے۔ آپ کے روبرو سید سجاد الرحمن بیج پر۔ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبالله نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اصحاب فضل و کمال، حضرات اساتذہ کرام و مہمانان عظام اور منصب انصاف پر جلوہ افروز حضرات حکم، آج میں آپ حضرات کے روبرو جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے۔ سامعین محترم، خلق و امر کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی تھی اور انتہا ارض شام اور بیت المقدس میں ہو گئی۔ القدس اسلام کا قلعہ ہے، مسجد اقصیٰ روئے زمین پر قائم ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے اور دوسرا خانہ خدا مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول؟ قال المسجد الحرام۔ قال قلت ثم ای؟ قال ثم المسجد الاقصى۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ مسجد اقصیٰ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی عظیم یادگار ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم کی امانت ہے، صلاح الدین ایوبی کی جرأت ایمانی کا مظہر ہے، خلافت عثمانیہ کی شان و شوکت کی منہ بولتی تصویر ہے، فلسطین جائے حضرات انبیاء علیہم السلام ہے، اس کے حقدار صرف اور صرف اہل اسلام ہیں، چونکہ یہی انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں۔ بعید دور کے ہر نبی کی دعوت پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہے اور اسی شریعت کی پاسبانی، پاسداری، پائیداری اور پابندی کا ہر شخص مکلف ہے۔ سامعین گرامی، فضائل کے روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدی هذا۔ مسلمانوں، بیت المقدس سے ہمارا رشتہ ایمانی اور مذہبی ہے۔ آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، آپ کی یہ پیشن گوئی بہت جلد پوری ہوئی اور سن 14 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر جرار نے 40 روز کے محاصرے اور مصالحت کے بعد بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 5ویں صدی ہجری کے اندر سلجوقی حکومت کا فاطمی حکومت سے مقابلہ ہوا، فاطمیوں نے بیت المقدس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کے بعد سن 493 ہجری کے اندر پہلی جنگ ہوئی اور قبلہ اول صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کی بازیافت کے لیے اللہ نے مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا اور ایوبی کی انتھک ہمت و عزیمت کے آگے یہ مضبوط قلعہ مسمار ہوتا ہے اور تقریباً 90 سال کی طویل مدت کے بعد سن 583 ہجری کے اندر بیت المقدس پہ دوبارہ پرچم اسلامی لہرانے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، الغرض
اس خطے کی بازیافت کے لیے اور اس کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے ماضی قریب میں لڑی گئی، حال میں لڑی جا رہی اور مستقبل میں لڑی جانے والی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی، ہے اور ہوگی۔ شیدائیان ملت دنیا کی 64% ذرائع آمدنی عالم اسلام کے پاس ہونے کے باوجود ابنائے ملت کی 47% تعداد خط افلاس کے تحت زندگی گزار رہی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ میں اپنی بات کو بڑھاتا چلوں، بیت المقدس ایک بہت بڑے احاطے کا نام ہے جس کی 4 دیواری مضبوط گھیرا بندی کے ذریعے کی گئی ہے اور یہ حصہ غیر مسقف ہے۔ اس میں المصلی الجامع اور قبۃ الصخرہ کے علاوہ اور بھی چیزیں تعمیر کی گئی ہیں۔ موجودہ دور میں بیت المقدس کی دکھائی جانے والی تصویر در حقیقت قبۃ الصخرہ کی تصویر ہے۔ بیت المقدس تو ایک بہت بڑے رقبے میں پیدا ہوا ہے۔ ابتدائے اسلام سے ہی یہود مسلمانوں کے بدترین دشمن رہے ہیں۔ انہوں نے عہد نبوی میں بدعہدی کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح خطاب فرما دیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اس کے علاوہ کئی مقامات پر رب کائنات نے اہل اسلام کو متنبع کیا اور یہی لوگ ارض فلسطین پر اپنا حق جماتے ہیں اور قبلہ اول کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، قبلہ اول کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اپنے اندر عزیمت و بہادری، غیرت و حمیت پیدا کرو۔ اور اللہ کے بندو، کسے کہتے ہیں عزیمت و بہادری، کسے کہتے ہیں غیرت و حمیت، کسے کہتے ہیں شوق شہادت؟ وہ دیکھو نمازیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، گولیاں اور بم برس رہے ہیں، ایک بھی نمازی نیت توڑ کر نہیں بھاگ رہا، مرنے کے ارادے سے آئے ہیں۔ ان کی عورتوں اور بچیوں کے اندر وہ ہمت موجود ہے کہ ہم جیسے بڑے بڑے بزرگ سمجھے جانے والے لوگوں کے اندر اس کا عشر عشیر بھی موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے مسلمانوں کا عالم اسلام سے کوئی رابطہ ہی نہیں رہا، عالم اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہا۔ ہم اپنے ہی سر کو بچاتے پھرتے ہیں اور اپنے ہی مسائل میں الجھے رہتے ہیں۔ امت کے قلب و جگر پہ کیا گزر رہی ہے، قبلہ اول میں کیا ہو رہا ہے، کون ہے جو رات بھر اس کی وجہ سے رویا ہو، رات بھر تڑپا ہو؟ کیا معمولی جگہ ہے مسجد اقصی؟ یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں نبی نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے متعلق کئی فضیلتیں میرے رب نے بیان فرمائی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، تمہیں مسجد اقصی سے وابستہ ہونا چاہیے، تمہیں مسجد اقصی سے جڑا ہونا چاہیے۔ مسجد اقصی آیات قرآنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اور یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین کی مصداق ہے۔ کیا برکت ہے وہاں! آج بھی چشم فلک نے دیکھا کہ کھلونوں سے کھیلنے والی بچیاں اور کمزور بوڑھی مائیں مسجد اقصی کو گواہ بنا کر اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی عقیدت و محبت اور عشق و وفا کا پیغام دے کر دور اول کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ کیا برکت ہے عرض مقدس میں! میرے بھائیوں ذرا توجہ تو کرو، اس سے بڑھ کے بھی کیا برکت ہو سکتی ہے کہ ایک 8 سالہ بچی 15-20 فوجیوں کے سامنے کھڑی ہوئی ایمان کی تقریر کر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی کیا برکت ہو سکتی ہے کہ ایک بوڑھی اماں کو مار مار کر گرا دیا جاتا ہے، اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا جاتا ہے، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے، اسے لاتیں ماری جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے وہ اماں کہتی ہے اے مسجد اقصی تو گواہ ہے نا، ہم تجھے ہرگز ان ظالموں کے حوالے نہیں کریں گے، تو ہمارا عشق ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے، تو ہماری محبت ہے، تو ہماری وفا ہے۔ یاد رکھنا یہ وہی ہو رہا ہے جو احادیث میں آیا تھا، بالکل وہی ہو رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، یک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اصحاب فکر و نظر، لہذا وقت کی ضرورت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ان دشمنان اسلام کی جارحانہ اور ظالمانہ کارروائیوں سے، ان کی ناپاک حرکتوں، شرپسند عزائم
اور وحشیپن پہ قدغن لگانے سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو بدلے اور اچھی طرح بدلے۔ دور حاضر کی شدید ضرورت ہے کہ امت کو بہادری کا پیغام دیا جائے، شجاعت و ہمت کا پیغام دیا جائے، مقابلے کی ہمت پیدا کی جائے، علاقائی لسانی طبقاتی نفرتوں کو باہر نکال پھینکا جائے، امت کا ہر فرد اپنے اعمال و افعال میں مطابقت پیدا کرے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، مسجد ہی نہیں قبلہ اول ہے ہمارا، مسجد ہی نہیں قبلہ اول ہے ہمارا، مسجد اقصیٰ ہے ہر ایک آنکھ کا تارا۔ یہ روئے زمین منبع ایمان و یقین ہے، یہ روئے زمین منبع ایمان و یقین ہے، یہ عرض تو نبیوں کے تسلسل کی امی ہے۔ یوں اہل فلسطین کو ستاؤ نہ خدا را، یوں اہل فلسطین کو ستاؤ نہ خدا را، مسجد ہی نہیں قبلہ اول ہے ہمارا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں جلد یہ داستان کہتے کہتے۔ یہ تھے آپ کے سامنے سید سجاد الرحمن جو مسجد اقصیٰ کی فضیلت کے عنوان پر آپ کے سامنے تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اسی دوران ہمارے درمیان آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان اعزاز